ایک اور چیز، میک لاٹس آف دعا. جب بارش ہو رہی ہوتی ہے دعا قبول ہوتی ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ٹھاٹھیں ماری ہوتی ہے. ان 10 دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل چکے ہیں اور اللہ کی رحمت ٹھاٹھیں مار رہی ہے. اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہے. تو کثرت سے دعا کریں، ہو سکتا ہے کہ یہی وہ 10 دن ہو جن میں آپ کی دعائیں انشاءاللہ قبول ہو جائیں. اینڈ نمبر 7th پوائنٹ از گیو لاٹس آف چیریٹی. سیکریفائز تو ہم نے کرنا ہے، لیکن ان 10 دنوں میں کووڈ-19 بھی چل رہا ہے، لوگوں کے بزنس ٹھپ ہو چکے ہیں، غریب بیچارے مشکل میں ہیں، ان کی کثرت سے مدد کریں انشاءاللہ. اور ان دنوں میں آپ اپنی زکوٰۃ بھی نکال سکتے ہیں اگر آپ نے نہیں نکالی، اور اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کر سکتے ہیں، اپنی فیملیز پہ خرچ کر سکتے ہیں، اور اسپیشلی جو لیس پریولیجڈ لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں ان پہ خرچ کریں کثرت کے ساتھ. نمبر 8 از آنر یور پیرنٹس. اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیں، ان کے پاؤں دبائیں، ان کی مدد کریں اور خدمت کریں تاکہ وہ آپ سے راضی ہوں، اور جب وہ راضی ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ بھی راضی ہو جائے گا. نمبر 9th پوائنٹ از صلۃ الرحم. اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا کلوز ٹائز آف کنشپ مینٹین کریں. مے بی کال دیم، سینڈ دیم گفٹ, tell them that you love them for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, and just maintain the ties of kinship. 10th is enjoin good and forbid evil. دعوت کا کام کریں کیونکہ یہ بہت بڑا اور نوبل کام ہے. and the last point is seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا. تو ان 10 دنوں میں ایک بہت بڑا موقع ہے کہ ہم اپنے تمام گناہوں کو بخشوا دیں اور اپنی اصل زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیں انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ sins have chains and shackles. اگر آپ ارادہ رکھتے ہیں تہجد پڑھنے کا اور نیک اعمال کرنے کا لیکن پھر بھی توفیق نہیں ہو رہی, تو جان لیں کہ یہ گناہوں کی وجہ سے ہمیں توفیق نہیں مل رہی, اور یہ گناہوں کا جو برڈنز ہیں وہ ہمارے کندھوں پہ ہیں جن کی وجہ سے ہم نیک اعمال نہیں کر پا رہے. سو ان دس ریس آف گڈ ڈیڈز throw off your burdens inshallah ta'ala, or start with a fresh mind and with a new motivation. What is the dua, what is the best dua for the day of Arafah? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam نے فرمایا کہ جو بہترین دعا ہے جو میں اور پچھلے تمام انبیاء عرفہ کے دن مانگا کرتے تھے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. This is the best dua to be recited on the day of Arafah. تو اس کو کثرت سے انشاءاللہ پڑھیں, صبح شام کے اذکار نہ چھوڑیں. ان دنوں میں اللہ کا کثرت سے ذکر کریں اور دن میں 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھیں. سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کریں اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں, کیونکہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا یا رسول اللہ نجات کس چیز میں ہے؟ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. اے عقبہ بن عامر اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو تو میں نجات مل جائے گی. ایک فارگوٹن سننا جو کہ ان دنوں میں ہم لوگ بھول چکے ہیں وہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ کیا کرتے تھے کہ بازار میں جا کے اور مسجد سے نکلتے ہوئے اور مارکیٹ پلیسز میں اونچی تکبیرات پڑھا کرتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, تاکہ تمام مسلمانوں کو احساس ہو کہ یہ ایام بہت امپورٹنٹ ایام ہیں اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے وہ یاد کریں اور اللہ کا ذکر ادا کریں. تو اس میں اس چیزوں کو بھی ریوائیو کرنا چاہیے. جو باہری کنٹریز میں ہیں, ایم ناٹ سینگ کہ آپ مالز میں جا کے اونچا اونچا اللہ اکبر کہنا شروع ہو جائیں اور لوگ ڈر جائیں کہ کچھ ابھی یہ پھٹنے لگا ہے, نہیں, بلکہ اپنے معاشرے میں اپنی مسلم کمیونٹی میں اور جہاں بھی آپ ہیں انشاءاللہ مسجد میں جاتے ہوئے مسجد سے نکلتے ہوئے اپنے گھر میں اس سنت کو ریوائیو کریں اور کثرت سے اجر پائیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ایک بھولی ہوئی سنت کو تازہ کر دے گا اس کا بہت بڑا اجر اور ریوارڈ ہے. ناؤ کمنگ ٹو سم فقہی مسائل بریفلی. جو شخص ارادہ رکھتا ہے کہ قربانی کرے اس کو چاہیے کہ وہ ان ذو الحجہ کے پہلے 10 دن کے داخل ہونے سے پہلے اپنے نیلز کو اور اپنے بالوں کو کاٹ لے تاکہ ان دنوں میں نہ کاٹے, ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص ارادہ رکھتا ہے قربانی کرنے کا تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان دنوں میں اپنے ناخن کو اور بالوں کو کاٹے, ٹھیک ہے. یہ ایک طرح سے اللہ نے فرمایا تاکہ جو لوگ احرام کی حالت میں ہیں اور جو لوگ حج میں ہیں ان کے ساتھ ایک یونٹی کی فیلنگ دی جا سکے, ٹھیک ہے. ہاں پرماننٹلی ill ہیں یا جو خواتین عرفہ کا روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں بیکاز آف دیئر ڈیز, اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو بھی اس چیز کا اجر دیں گے بیکاز ان کی انٹینشن تھی. اگر وہ صحت مند ہوتے یا اگر وہ ان کے حالات ٹھیک ہوتے تو وہ روزہ رکھتے,
اور انشاءاللہ تعالیٰ حدیث میں کیا آتا ہے، جو شخص کوئی بھی عمل کرے کنسسٹنسی کے ساتھ، اور اگر کسی وجہ سے اس سے عمل وہ چھوٹ جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا بہترین اس کو اجر دیتے ہیں. ناؤ کمنگ ٹو دا عید، اللہ اکبر. عید ایک بہت بڑا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، بے شک اللہ کے رحمت اور اللہ کی طرف سے فضل کے ساتھ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ تعالیٰ اس میں ریجوائز کرو اور خوشیاں مناؤ، کیونکہ یہ بہتر ہے ان سب سے جو تم لوگ جمع کرتے ہو. عید کا دن خوشی منانے کا دن ہے، عید کا دن سونے کا دن نہیں ہے. سو آئی ووڈ سجیسٹ اینڈ ریکمینڈ آل دا مسلمس ٹو ہیو اے بلاسٹ، انجوائے یور عید ڈے. دیکھیں مسلمانوں کی 2 عیدیں ہیں. ایک عید، the first Eid comes after the best 10 nights of Ramadan, and the second Eid comes after the best 10 days of Dhul Hijjah. The first Eid comes after the month of fasting, and the second Eid comes after the month of Hajj and Ibadat. The first Eid comes after the best night, which is the night of Laylatul Qadr, and the second Eid comes after the best day, which is the Yawm al-Arafah. Or if we ponder upon these Eids کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں کیوں پلیس کیا، تو we realize کہ ہمارا جو عید کا تعلق ہے وہ اللہ کے سامنے عبادات سے ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سبمیشن سے ہے، کہ جب ہم عبادات کرتے ہیں ایز اے ریزلٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں عید کے دن ہمیں گفٹ کرتے ہیں. تو عید کی جو اصل ایسنس ہے نا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکایا جائے، اور اپنی اصل زندگی کا جو پرپز ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو جب انسان اپنا پرپز آف لائف فلفل کر رہا ہوتا ہے، تب اسی انسان کے لیے اصل میں عید کا دن ہے. ابن رجب الحمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عید اس کے لیے نہیں ہے جو نئے کپڑے پہن لے اور خوشبو لگا لے، عید اس کے لیے ہے جو اپنی اطاعت میں آگے بڑھ جائے. عید اس کے لیے نہیں ہے جو کہ بڑے لیوش مینز آف ٹرانسپورٹ لے لے یا اپنا گھر بنا لے. عید اس کے لیے ہے جس سے گناہ بخش چکے ہوں اللہ تعالیٰ اور اللہ سے راضی ہو چکے ہوں.